تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ نہیں کہا کہ مفتیوں کی طرف لوٹاؤ یا امام ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ یا امام شافعی کی طرف لوٹاؤ یا فقہ حنبلی میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب بھی اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. باتیں بڑی خوبصورت ہیں، لیبل بہت پیارے ہیں، بہت عوام بہت متاثر ہوتی ہے ان دلائل سے. بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو مفتی سے پوچھو یا فقہ حنفی کو فالو کرو یا شافعی کو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو. ایک صاحب مجھ سے ایسے ہی بات کہہ رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف ہم نے لوٹا لیا، ہمارا اختلاف ہوا رفع الیدین پر ہو گیا یا فاتحہ پر ہو گیا یا ٹانگیں چوڑی پتلی اس پر ہو گیا، یہی چل رہے ہیں چھچوری حرکتیں ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اس پہ لڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اس پہ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جیت گیا، جواب نہیں لایا. تو میں نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. اچھا مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہے. میں اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہوں؟ یہ سارے مسلمانوں کے دفاع میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں تو سب کا دفاع کر رہا ہوں کہ بھئی سارے ٹھیک ہیں جب تک عقیدہ خراب نہ ہو اور واضح بدعت کا مرتکب نہ ہو کوئی. عقیدہ خراب ہے، گڑبڑ ہے، اس طرح بدعات کر رہے ہیں، بدعات جن کا قرآن و سنت سے صحابہ فقہا سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، یہاں گمراہی کا فتویٰ لگے گا. یا اجماع کے خلاف چل رہا ہو کوئی، پوری امت ایک طرف اور آپ بالکل دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. جب تک اتنا مسئلہ نہیں ہے تو پھر سب ٹھیک ہیں، سب چلتا ہے. کیونکہ سب قرآن و جب ہم نے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھ لیا تو سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. فالو کرنے کے طریقے مختلف ہیں، کوئی براہ راست فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کی نگرانی میں اس کو واسطہ بنا کے فالو کر رہا ہے. جس کو نہیں آتا وہ تو کسی کو واسطہ ہی بنائے گا نا. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کیوں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو، آپ کیوں فقہ شافعی کو فالو کرتے ہو، آپ کیوں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اگر ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو، ہم نے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا کے اختلاف ختم ہو گیا اور ایک رائے سامنے آ گئی پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف باقی رہا، کیونکہ جب لوٹایا گیا تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں دونوں طرح کی مل رہی ہیں، دونوں طرح کی تعلیمات مل رہی ہیں. یعنی حدیث یا قرآن کو کی جو فہم ہے، فہم اس میں دونوں مطلب نکلتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اس اختلاف کے بعد کیا کریں گے ہم؟ یعنی وہ تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے نا، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. لوٹانے کے بعد بھی اگر اختلاف رہا پھر کہاں لوٹائیں اس کو؟ پھر دوبارہ لوٹائیں کیا؟ بھئی لوٹانے کے بعد اختلاف آ رہا ہے نا سامنے، اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹائیں گے تو وہ اختلاف باقی نہیں رہے گا، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب بات سمجھنا آگے ذرا ٹپیکل بات ہے، میں سب بتا رہا ہوں کہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں نا ان کے دلائل میں کتنی جان ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا اس ٹاپک پر، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ہم اپنی بات کو پھیریں گے تو بھی بسا اوقات اختلاف باقی رہتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف جب ہم اپنا اختلاف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے، ہم اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول
کی بات قرآن و سنت آپ کی بات کو صحیح قرار دے رہے ہیں یا میری بات کو صحیح قرار دے رہے ہیں؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بات آ رہی ہے؟ بھئی میرا دعویٰ یہ کہ قرآن و سنت پہ پیش کرنے کے بعد بھی اختلاف رہتا ہے بسا اوقات، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ اختلاف نہیں رہتا. تو ہم قرآن و سنت سے ہی پوچھتے ہیں کہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ رہتا ہے، پھر بھی باقی رہتا ہے اختلاف، پھر بھی رہتا ہے باقی. پھر جب مزید باقی رہے گا تو اب کیا کریں گے؟ اب ظاہر ہے کسی ایک رائے کو فالو کریں گے، دوسرے پر رد نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے مزید. پھر اگر اس کو لوٹائیں گے تو قیامت تک یہی کرتے رہیں گے اور کسی اور کام کے نہیں رہیں گے. اب میں مثال دیتا ہوں اس کی حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بنو قریظہ کی طرف صحابہ کا لشکر بھیجا اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ پہنچ نہ جائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جب تک بنو قریظہ پہنچ نہ جاؤ اس وقت تک عصر کی نماز، بولو بھائی، نہیں پڑھو. اب یہ حدیث آ گئی نا، صحابہ کے حق میں تو یہ حدیث قطعی ہے کہ عصر نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ یہ لشکر راستے میں تھا کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کرام میں دو فریق بن گئے. ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ، لہذا ہم عصر قضا کریں گے آج. دوسرے فریق کا یہ کہنا تھا کہ نبی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قضا ہی کر دو. نبی نے یہ جو کہا تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی، اس لیے کہ نبی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ قضا ہو جائے گی، کیونکہ وہ راستے میں خطرے ہوتے تھے دشمنوں کے. جیسے ہم کسی کو سفر پہ بھیجتے ہیں، بھائی ٹھکانے پہ پہنچ کے تسلی سے پڑھ لینا نماز، جلد بازی نہ کرنا. یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ قضا ہی کر دینا. تو نبی، ان صحابہ کا کہنا یہ تھا، ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو یہ علم نہیں تھا کہ قضا ہی ہو جائے گی. نبی کا ارشاد برحق ہے کہ عصر نہیں پڑھنی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے، مگر اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی. تو عصر کی تو بہت اہمیت ہے. نبی نے ساری زندگی جان کر عصر قضا نہیں کی اور قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، اب کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سب دلائل تھے جو ان صحابہ کے فہم میں آ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے. اب ہمارا دور اگر ہوتا، ہم کیا کرتے؟ یہ حدیث کو نہیں مانتا، جب اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے تو یہ حدیث کے مطلب نکالتا ہے بھائی. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور باقیوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جو پڑھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج، یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو فالو کرتے ہیں، یہ اصحاب رائے ہیں، یہ کوفہ والے ہیں، یہ رائے کو فالو کرتے ہیں، یہ حدیث کو نہیں مانتے. اور وہ جو فریق ہوتا، اگر ہم دوسرے فریق میں ہوتے پڑھنے والے، ہم کہتے ہیں تمہیں تو جاہل ہو، تمہیں تو حدیث کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. ہم یہ کرتے کہ تم میں تو کامن سینس ہی نہیں ہے. بھائی نبی کا یہ مطلب تھوڑی تھا. قرآن میں نہیں ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز پڑھو. خود نبی نے کبھی نہیں جان کر چھوڑی عصر کی نماز. اتنی تو سینس ہونی چاہیے. پھر مناظرہ لے آ بھائی، کلپ لے آ، ایک بنا دے کلپ. پھر ایک لال رومال پہن کے اس فریق میں ہوتا تو بھی ایک کلپ بنتا اس فریق کا، پیچھے مکہ مدینہ لکھا ہوا ہوتا، تاکہ پتا چلے یہ مکہ والے ہیں، باقی سارے دائرہ اسلام سے. ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ مسئلہ شائع کیا تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا کریں، یہ کیا آپ بغیر دلیل کے مسئلہ بیان کریں. میں نے کہا میں تورات انجیل کی روشنی میں جواب نہیں دیتا بھائی. میں تورات انجیل کی روشنی میں، میرا یہودی عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن حدیث ہی کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. دلیل اس لیے نہیں لکھی جا رہی کہ ایک دن میں درجنوں مسائل جب شائع ہوتے ہیں تو ہر ایک کی دلیل لکھیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا. فیس بک پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی. یہ مطلب نہیں ہوگا دلیل ہی نہیں ہے اس کی کوئی.
تو یہ دونوں فریق ہوتے ہیں, وہ بھی ایک پہنتا اور وہ اس پہ ہوٹنگ کرتا اور وہ مناظرے, اور وہ بنو قریظہ تو پہنچتے نہیں پہنچتے. تو بھائی جس کی سمجھ میں حدیث کا جو مطلب آیا انہوں نے ویسے عمل کیا. ایک فریق نے پڑھ لی, دوسرے نے قضا کر لی. کسی نے کسی پہ ملامت نہیں کی, طنز نہیں کیا. یہ جب لشکر واپس لوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس واقعے کا علم جب نبی کو ہوا تو نبی نے کسی کو بھی ملامت, جملہ مکمل کیا کریں, بہت اہم بات ہے, کسی طرح دماغ میں گھس جائے تو یوٹیوب کے فتنوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. نئے نئے جو بچے آ رہے ہیں نا, ہر دن کوئی چھوٹا سا منا اٹھ کے جو ہے نا کلپ بنا رہا ہوتا ہے, اس سارے علماء کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے, یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو ملامت, بولو بھائی, نہیں کی. حالانکہ ایک کے پاس صحیح حدیث موجود تھی کہ پڑھنی ہے, سوری نہیں پڑھنی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بھئی ایسے موقع پہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اب انہوں نے اس اختلاف کو, صحابہ نے قرآن و سنت ہی کی طرف تو لوٹایا تھا نا. جب ان کا اختلاف ہوا تھا صحابی کا کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو اس اختلاف ہوا, یہ بھی تو ایک فروعی مسئلہ ہوا نا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو اس اختلاف کو انہوں نے کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. مگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف ختم, بولو بھائی, نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو مزید اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اگر دوبارہ مزید کوشش کی جاتی تو فرقہ واریت پیدا ہوتی, لڑائیاں پیدا ہوتی, جھگڑے پیدا ہوتے. تو جو لوگ اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کی اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں, تو وہ کوشش کر کے فرقہ واریت بڑھا رہے ہیں, ختم نہیں کر رہے. ختم وہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے, وہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بیان ہوتی ہے. نبی کسی بات کو دیکھ کے خاموش ہو جائے نا تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ صحیح ہے. تو دونوں صحیح ہیں. لوگ جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یار شافی بھی صحیح ہے, حنفی بھی صحیح ہے. شافی تو کہتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے فاتحہ واجب ہے, حنفی کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے. تو دونوں صحیح کیسے ہو گئے؟ میں کہتا ہوں دونوں وہاں بھی تو صحیح تھے نا. وہ کہہ رہے نماز پڑھنا فرض ہے, وہ کہہ رہے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. بالکل دو متضاد رائے ہیں, مگر نبی نے دونوں کو صحیح کہا یا نہیں کہا؟ اور مزید آگے چلیں, اس حدیث میں اتنا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے. ہمارے جو اختلافات آپس میں ہو رہے ہیں وہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہو رہے ہیں, جو نماز کی ایک صفت ہے, پوری نماز نہیں ہے, پوری نماز نہیں. جبکہ صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ پوری نماز کے بارے میں تھا. میں آ رہا ہوں, نمبر لگا رہا ہوں, وہ پوری نماز کے بارے میں تھا, نماز کے کسی ایک جزیہ کے بارے میں. ہمارا کسی سے یہ اختلاف نہیں ہے, شوافے سے یا کسی اور سے, کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. وغیرہ پڑھنی ہے, حنفی نے بھی ہے, شافی نے بھی پڑھنی ہے, سب نے پڑھنی ہے, اہل حدیث نے بھی پڑھنی ہے, پڑھنی سب نے ہے. اور اکثر چیزیں بھی اس کی مشترک ہیں. فجر میں 2 رکعتیں سب نے پڑھنی ہے, 2 سنتیں 2 فرض ہیں. ظہر میں 4 سنتیں 4 فرض ہیں 2 سنتیں, سب کا اتفاق. عصر میں 4 فرض ہیں, سب کا اتفاق. مغرب میں 3 فرض 2 سنت, عشاء میں 4 فرض 2 سنت, سب کا اتفاق. رکعتوں میں بھی اتفاق, قرات میں بھی اتفاق, سب نے قرات کرنی ہے. آگے جا کے بہت معمولی معمولی چیزوں میں وہ کہہ رہا تھوڑا سا چوڑا ہو کے پڑھ لے بھائی, وہ کہہ رہا تھوڑا سا سمٹ جا ہے بھائی. ٹھیک, آمین بھی سب نے کہنی ہے, یہ نہیں کہ آمین کہنی ہے کہ نہیں کہنی, بھائی سب نے آمین کہنی ہے. وہ کہہ رہا تھا اونچی اونچی آواز سے, پنجابی میں کہتے ہیں اونچی, تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. وہ کہہ رہے تھوڑا سا آہستہ, نیڑے نیڑے ہوئے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, بہرحال آہستہ بول لو. اتنی چیزوں پہ بیٹھ کے کہنا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا, یہ حدیث کو نہیں مانتا, میں مانتا ہوں, یہ اس کا جواب لے, قیامت تک جواب نہیں لا سکتا, جوتوں کا ہار پہنا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ کیا کر رہا ہے؟ پبلک کو لڑوا رہا ہے, یہ اختلاف کی آگ بھڑکا رہا ہے. تو ہمارا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ نماز کے چھوٹے چھوٹے جزیات میں. صحابہ کا اختلاف کیا ہوا تھا؟ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ایک پھر دوسری بات یہ کہ اختلاف نماز کے بارے میں ہوا ہے. اسلام میں نماز سے اہم کوئی چیز ہے ہی نہیں, یعنی نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں.
تو پتہ یہ چلا کہ جب نماز کے بارے میں اتنا بڑا اختلاف برداشت ہو سکتا ہے تو اس سے کم درجے کی چیزوں کے بارے میں تو اختلاف بطریق اولا امت کو برداشت کرنا پڑے گا. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کم درجے کا ہے. پھر نماز بھی فرض نماز، اور پھر فرض نماز کے قضا کرنے یا پڑھنے، اور پھر عصر کی نماز جس کی اہمیت باقی فرض نمازوں میں سب سے زیادہ، کیونکہ قرآن نے الگ سے کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی. تو یہ نبی کے دور میں یہ واقعہ وجود میں لایا گیا، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے. یہ اس لیے لایا گیا امت کو بتانے کے لیے کہ جب قرآن و حدیث کی طرف ہم نے مسئلہ لوٹایا، اس کے بعد بھی اگر اختلاف رہا ہے تو اس اختلاف کی نوعیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اتنی بڑی ہے کہ اسلام کا سب سے اہم ترین رکن فرض نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم ترین نماز عصر کی نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم ترین مسئلہ کہ پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے، اس میں جب اختلاف روا ہو سکتا ہے تو اس سے چھوٹے مسائل میں اختلاف روا کیوں نہیں ہو سکتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی طرف جب لوٹایا تو اس کے بعد بھی اختلاف باقی رہا ہے، تو اب دوبارہ لوٹائیں کہ ہم اس کو؟ اب دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا. ہم یہی کہتے ہیں